ہم لوگ عبادت تو کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق دے۔ جھوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن میں زنا پہ لعنت نہیں، جھوٹ پہ لعنت آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کچھ علماء کہتی ہیں کہ یہاں گوشت اور مرغی نہیں کھانے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جو باہر کے ملک کا ہو نہ کھائیں، جو اس ملک کا ہے یا خلیج کا ہے وہ حلال ہے۔ گھر جا کر فاتحہ پڑھنا ہاتھ اٹھا کر بالکل ناجائز ہے۔ مرنے کے بعد جائیں، 3 دن تک سوگ ہوتا ہے اور کہیں کہ عزم اللہ اجرک، اللہ تمہارا اجر زیادہ کرے، اور اس کے لیے دعا کریں جو فوت ہو گیا ہے، اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اور ان کے لیے صبر کی دعا کریں۔ کہتے ہیں کہ علماء نے نہیں، یہ تو حضور نے فرمایا ہے کہ بیوتہن خیر لہن، عورتوں کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، لیکن گھر میں طواف تو نہیں ہو سکتا نا، طواف کے لیے تو لازم مسجد میں آئیں گی، جب طواف کریں گی تو نماز بھی پڑھیں گی۔ حضور کی بیویاں بھی تو طواف کرتی تھی نا۔ نماز پڑھتے ہوئے مجھے جمائیاں آتی ہے، یہ شیطانی اثر ہے، نماز کے بعد لا حول پڑھا کرو۔ کہتے تھے کہ اگر بیوی کی صحت اولاد کے لیے اجازت نہ دیتی ہو، آپریشن کے قابل بھی نہ ہو، تو کیا مرد نس بندی کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے، نس بندی حرام ہے۔ آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے عمل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مخنث یعنی ہجڑا ہو، وہ بھی مردوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ شوہر کا طواف زیارت ہو گیا، بیوی طواف زیارت سے پہلے ناپاک ہو گئی، اسی دوران شوہر نے بیوی کو شہوت سے ہاتھ لگایا، جماع نہیں کیا، تو شکر کرو، بچ گئے، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، آئندہ احتیاط کرو۔ یعنی یہ حج کے کتنے دن ہیں؟ ایمان سے کہیں 8 کو آپ جائیں گے، 12 کو ختم، کتنے دن ہیں؟ تو یہ 4 دن بیوی سے صبر نہیں ہو سکتا آپ سے؟ یا پہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ نہ لگانے دیتی ہو، یہ موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہو؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ سب سے پہلا قرآن میں یہ حکم ہے کہ فَلَا رَفَثَ، کہ شہوت کی نظر نہ ڈالو، یہ تو قرآن ہے۔ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اپنی بیوی سے شہوت کی بات کرنا بھی ناجائز ہے، اشارہ کنایا کرنا بھی ناجائز ہے۔ یہ 4 دن تم سے صبر نہیں ہوتا۔ شوہر اگر پستانوں پہ زبان لگائے، بھئی جائز ہے، جہاں بھی زبان لگاؤ جائز ہے، تمہاری بیوی ہے، لیکن کوئی حیا بھی تو ہوتا ہے، بچے کے لیے بھی تو کوئی جگہ چھوڑو۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کیا، نکاح ٹوٹ جائے کہ نہیں؟ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، بہت بڑا گناہ ہے، قرآن کی مخالفت کی ہے۔ یسألونک عن المحیض، حضور آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فاعتزلوا النساء فی المحیض فلا تقربوہن، اور یہ بھی مسئلہ سمجھو، 8 دن اگر عورت کو حیض کی عادت ہے، 8 دن گزر گئے، عورت پاک ہو گئی، اب خون کا کوئی لیکن جب تک غسل نہ کر لے جماع کرنا حرام ہے، حتی یطہرن۔ اگر سالی سے آدمی گلے لگ جائے، نکاح ٹوٹ جائے، نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن تم ایک ٹکٹ میں 2 تماشے کیوں کر رہے ہو؟ یعنی بیوی بھی ہو، سالی بھی، آدھی گھر والی بن جائے، اس بندے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اسی لیے حضور نے حکم دیا ہے کہ دیور کو یا سالی کو کبھی سامنے نہ آنے دیں۔ باتھ روم موجودہ جگہ سے دور ہے، خواتین اگر وضو کے لیے صرف وضو کے فرائض فرش پہ تولیہ رکھ کے کر رہے وہ تو ہو جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے پیٹرول پمپ پہ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی تھی نماز کے لیے، وہ مصلی ہوتا ہے، مسجد نہیں ہوتی۔ اب دوسری جگہ بڑی بنانا چاہتے ہو بنا لو۔ جوتا اگر گم ہو جائے تو باہر جو پڑے ہم کسی دوسرے کا جوتا اٹھا لیں، اچھا بیوی گم ہو جائے پھر کیا کریں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی جائز ہے؟ نہ وہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے، کسی کی چیز نہ اٹھائیں۔
اگر مرد داڑھی کے بغیر کعبے کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر، اللہ ہدایت دے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ اس کو داڑھی کی توفیق دے دے کہ اب میرا منہ کعبے کو لگا ہے، اب تو میں کچھ حیا کروں۔ ایک آدمی پر 1 گھنٹے میں 2 دفعہ غسل فرض ہو گیا، دونوں ایک بار میں غسل ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔